ہمیں اس تمام معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر مسعود احمد خان صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے یہ دیکھا ہی ہے جیسے جنرل انیل چوہان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ پاس ہوئی ہے تو کتنا وہ لیک آف کانفیڈنس بھی دکھ رہا ہے اور کتنی نان سنس باتیں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ جی ٹیکنالوجی کا ایشو تھا، کبھی کسی اور ایشو کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے وہ بول رہے ہیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ سندور 2 کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر جواری کی یہ بدترین آپ سمجھ لیں ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اعتراف ہے. اور دیکھیں، میرا ماننا ہے دے ول ٹیک ڈیکیڈس، میں بھی نیکسٹ 30 ایئرز وہ اپنی صفائیاں دیتے رہیں گے. ان کے ساتھ ان کے سو کال آپریشن سندور میں کیا ہوا تھا، وین مار کے حق اور بیان مرسوس میں وی ہیوملیٹڈ، وی ڈیفیٹڈ انڈیا اسکوئرلی، اور دنیا مانتی ہے. جی اور اس کے دیکھیں نا ایویڈنس، جب کانگریس میں رپورٹ سبمٹ ہوئی یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو انہوں نے کہا، کیونکہ یہ انپٹ آتی ہے پینٹاگان سے، سینٹ کام سے، سی آئی اے سے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس سے، انہوں نے کہا پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے اینڈ دے پریویلڈ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں گئے ہیں انہوں نے بات کی 8 جہاز 9 جہاز، وہ کس کے گرے تھے؟ انڈیا کے گرے تھے. سو پاکستان نے اس میں دیکھیں کہ اس مارکے حق اور بنیان مرسوس میں وی چینج دی ڈائنامکس ان ساؤتھ ایشیا. آج دیکھیں پاکستان ساؤتھ ایشیا میں سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے، ویسٹ ایشیا میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اور اس کے بعد نو وی ہیو ایمرج ایز اے جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے. ہماری ریلیونس ہے انٹرنیشنلی، ہماری کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنلی. آج دنیا میں ہر جگہ میں پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر کو دنیا بھر سے کالیں آ رہی ہیں اور پاکستان نے اپنی ریلیونس اسٹیبلش کی ہے. سو انڈیا ہیز گون ان آئسولیشن میں، اور دیٹس وائی دیکھیں کہ انڈیا کے جو ہیجمنی تھی دیٹ ہیز بین ڈیفیٹڈ. جو ان کے عزائم تھے وہ خاک میں ملا دیے ہیں، بیکاز ہم نے مار کے حق میں ہماری لیڈرشپ نے جو فیصلے کیے ہیں، میں کہتا ہوں ود فیصلے کیے ہیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ، اور جو فیصلے کیے دوز ور ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. اور پھر دیکھیں پاکستان نے ملٹی ڈومین آپریشنز میں آپریٹ کیا، وی کریٹڈ سینرجی دکھائی دنیا کو، اور دنیا اس پہ شجاع تھی کہ فار دی فرسٹ ٹائم کیوں کیسے یہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو پاکستان نے کر کے دکھایا. اور ہم نے J-10C سے آپ دیکھیں جب رافیل کو آپ نے گرائے ہیں تو وہ کریڈیبلٹی آپ کے پائلٹس پہ جاتی ہے، آپ کے پروفیشنلزم پہ جاتی ہے. پھر آپ کے دیکھیں آپ کی ایئر فورس کی پرفارمنس تھی، آپ کے گراؤنڈ فورسز دے ور پرفارمنگ آن LOC، ان کے پرفارمنس، آپ ان کے سٹیمنا، ان کے ڈٹرمنیشن دیکھیں. وہاں سے وائٹ فلیگ کو انڈینز آرمی والے وہاں سے ویو کر رہے تھے، بھائی ہمیں معاف کر دیں. آپ کا مارکے اس میں فتح 1 فتح 2 کے آپ دیکھیں امپیکٹ دیکھیں جی جو وہاں پہ انڈیا میں جو ٹیرر انہوں نے کریٹ کیا. دوست آپ کے آرٹلری ڈویژن کے ویپنز تھے، ناٹ اسٹریٹجک ویپنز. سو ہم نے تو ابھی تک ویسے دیکھیں کہ ہم نے تو 5% اپنے ویپن سسٹم چیزیں ڈیمانسٹریٹ کی ہیں. بٹ لاسٹ ایئر ایک ڈی جی ایشپیار نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا تھا اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر فیوچر میں کرتا ہے جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، تو پاکستان نے واضح طور پر کہا وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا فرام ایسٹ. ایسٹ کا مطلب ہے ہم نارتھ ایسٹ، آسام سے مارنا شروع کر دیں گے، وہاں سے ہم آئیں گے ویسٹ بنگال میں، بہار میں آئیں گے، اتر پردیش میں آئیں گے، وہاں سے ہم دلی پہنچیں گے، دلی سے ہم انڈین پنجاب میں جائیں گے، وہاں سے راجستھان، گجرات، یہ ہمارا مار کا ایریا ہوگا. جی سو ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے دیٹ از اوور کیپیبلٹی. آپ تو میرا خیال میں ہم وی آر ویری کلیئر، ہماری لیڈرشپ بہت کلیئر ہے، ہمیں جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وی ول ناٹ کمپرومائز آن دی سورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف پاکستان. میرا خیال میں ان کو بھی پتہ ہے. یہ دیکھیں آپ انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا ہے، جی کوئی انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہے، پریشر مودی صاحب پہ بہت ہے. اور دیٹس وائی آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن کا بھی ہے، تھنک ٹینکس کا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں انڈیا کو آئسولیشن میں لے کے گئے ہیں، ڈپلومیٹک بھی شکست ہو رہی ہے، وہ آپ کو پاکستان کی طرف سے ملٹریلی بھی ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایران کی مخبری کرتے رہے ہیں. سو میرا خیال میں انڈیا ابھی ایکسپوز ہوا ہے. سو مودی صاحب، بی جے پی، RSS کا دیکھیں کہ ڈکلائن ہے. اور انڈین آرمی کسی زمانے میں بڑی پروفیشنل آرمی کا نام تھا، لیکن آج یہ سمجھ لیں جتھا بن کے رہ گئی ہے بی جے پی RSS گورنمنٹ کی.
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और अब तो यूँ लगता है कि जैसे उनकी आर्मी की जानिब से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं वो जैसे कोई छोटा बच्चा बात कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि माजी की शिकस्त को पसे पर्दा डालने के लिए हिफ़्फ़त मनाने की जो कोशिश करी जा रही है उसमें भी नाकाम ही होती दिखाई दे रही है भारतीय अफवाज भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर मसूद खान साहब और मेजर जनरल रिटायर तारिक रशीद साहब, आपके वक्त का।